آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ وہ شریعت ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر وہ اصول اور وہ تہذیب نہیں ملتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعیت اور مذہب اسلام میں ملتی ہے۔ مذہب اسلام کی سب سے بڑی بنیاد دعوت و تبلیغ اور دوسرے کو واعظ و نصیحت کرنے پر سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان خود کو سنوار کر رکھے، اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو عمدہ اور اعلیٰ رکھے۔ انسان کے اپنے معاملات، اپنی معاشرت جب درست ہوگی تو دیگر لوگوں پر بھی اس کا بات کرنا، واعظ و نصیحت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بنیادی اصول، اس بنیادی اصول کو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں پر اسلام پیش کیا، اس اسلام کو پیش کرنے سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے اسلام کا حسن پیش کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں پر اسلام پیش کیا، آپ نے فرمایا انا اول المؤمنین انا اول المسلمین، لوگوں میں پہلا مسلمان ہوں، میں پہلا مومن ہوں، مجھے دیکھو نا، میں تمہارے سامنے ایک اسلام کا نمونہ موجود ہوں۔ اگر تو مجھے تم نے اچھا پایا ہے تو پھر تمہیں اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر تو تم واقعتاً یہ پہچانتے ہو کہ جو آپ کے معاملات ہیں یہی شریعت اسلام ہے تو پھر تمہیں اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج مسلمان پوری دنیا کو دعوت حجاب دیتے ہیں، پردے کی دعوت دیتے ہیں، پردے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اس چیز کو ثابت کر دکھایا کہ جو شریعت اسلام کا قانون ہے، عورت کے لیے پردہ کرنا، جو اللہ کریم نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، یہ عورت کی فطرت کے مطابق ہے، انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کریم نے پردے کے احکامات کو ہجرت کے 5ویں سال سورۃ الاحزاب کے اندر نازل فرمانا شروع کیا، اور یہی احکامات اللہ کریم نے سورۃ نور کے اندر ذکر کیے۔ 9 ہجری تک اللہ تعالی پردے کے احکامات نازل فرماتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالی نے جو پردے کے احکامات نازل فرمائے ان کا تعلق گھر سے باہر کے پردے کے ساتھ ہے، اور جو احکامات اللہ نے سورۃ النور کے اندر پردے کے نازل فرمائے وہ پردہ انسان کا گھر سے اندر پردہ کرنا ہے۔ گھر کے باہر جو پردہ ہے اس کے بارے میں بھی، اور جو گھر کے اندر پردہ ہے، دونوں کے بارے میں اللہ کریم نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بنیادی اسلام کے بنیادی اصول کو پیش کیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام کا پہلا بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دعوت اسلام دینی ہے، اگر آپ نے کسی پر اسلام پیش کرنا ہے یا کسی بھی بات کی واعظ و نصیحت کرنی ہے، اس پر آپ کو پہلے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کو اپنایا، اور اسی اصول کے مطابق اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرا محبوب تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، مثال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے عالی شان نمونہ ہے تو آپ تو مرد ہیں، آپ کی زندگی مبارک میں کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خاوند ہونا، امیر ہونا، قاضی ہونا، امام بننا، خطیب بننا، یہ تو اسوہ حسنہ آپ کی زندگی مبارک سے مل جائے گا، لیکن پردے کے احکامات، پردہ کرنا، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، میاں بیوی کے گھریلو معاملات، میاں بیوی کی مباشرت اور ان کے اصول اسلامی کیا ہے، اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں عورتوں کو بتانے تھے۔ اب میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بیان کرنا تھا، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے، لیکن جیسا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ آپ سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مردوں کو ہر کام میں فضیلت ہے، مرد جہاد میں جاتے ہیں، ہم جہاد میں کیوں نہیں جا سکتی؟ جہاد میں جانا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے اپنے گھر میں باپردہ رہنا وہ مردوں کے جہاد سے بھی افضل ہے، یہ عورت کا جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اسوہ حسنہ پیش فرمایا، اللہ کریم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ فرمایا۔ اب آپ اسوہ حسنہ تو مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے بھی میرے اللہ نے وہی بنیادی اصول فرمایا کہ پہلے اپنی ذات، پہلے اپنا گھر پیش کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے اسی بات کا فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، او میرے نبی کی بیویوں، میرے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نبی مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوا، اب عورتوں کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں میرا نبی مثال اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مثال تم نے بننا ہے کیونکہ تم میرے نبی کی بیویاں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کم عمر میں نکاح کیوں کیا؟ تاکہ عائشہ لمبی عمر پائے گی، زیادہ معاملات کو سمجھے گی، قریب سے دیکھے گی اور ان معاملات کی، ان مسائل کی بعد میں آنے والے مسلمانوں کو، عورتوں کو تعلیم دے گی۔ کیوں؟ میرے نبی کی مباشری زندگی، میرے نبی کی گھر کی زندگی، میرے نبی کے بیویوں کے ساتھ معاملات، وہ بھی تو آپ کا اسوہ حسنہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورتوں کو نہیں بتانے تھے۔ حیض کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں جن کو ہر مرد دوسری عورت کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، ان کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کی بیویوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اسوہ حسنہ میرا محبوب اور اسوہ حسنہ میرے محبوب کی بیویاں، میرے محبوب کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نے اسوہ حسنہ بننا ہے، تم نے میرے محبوب کے اس خلا کو پر کرنا ہے، جو خلا عورت اور میرے محبوب کے درمیان ہے، حیا کی وجہ سے جو یہ ایک خلا چلتا آ رہا ہے، اس خلا کو تم نے پر کرنا ہے۔ یہ خلا تب پر ہوگا جب تم میرے محبوب کی طرح اسوہ حسنہ ہوگی۔ اللہ کریم نے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا۔ مخاطب کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مخاطب کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالی اب اصول اور قواعد بیان کر رہے ہیں۔ پہلا اصول، تمہیں دوسری عورتوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ہر مرد کے ساتھ جیسے مرد ہی بات کر لیں، تم نے ایسے نہیں کرنا۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ،
تم نے کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہیں تمہارے نرم لہجے کی وجہ سے اگر اس کے دل کے اندر کوئی مرض ہوا، وہ طمع اگر پیدا ہو گئی تو وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اپنی ضرورت کی بات کرو بس. وَقُلْنَ قَوْلًا، بس اپنے مطلب کی بات کرو، معروفہ جو مناسب ہو بس. اس سے علاوہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ کریم نے پھر یہ عورتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کو اللہ کریم اصول بیان فرما رہے. آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم نے اپنے گھروں کے اندر مل کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر فرمان دے نا کہ قرآن پاک کے اندر وَقَرْنَ کی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی اور صیغہ بھی لے آتے گھر کے اندر رہنے کے بارے میں تو بات مکمل ہوتی تھی. لیکن قرن کا لفظ اللہ کریم نے کیوں استعمال کیا؟ قرن کا معنی ہوتا ہے مل کر رہنا، بالکل جڑ کر رہنا، یعنی گھر کے اندر ہی رہنا ہے، گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھیں، تم نے اس طرح بھی بناؤ سنگار نہیں کرنا. یہ اللہ کریم پردے کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، عورت کی زندگی کے اصول بیان فرما رہے ہیں کہ عورت نے اپنی زندگی میں کیا کردار پیش کرنا ہے، عورت نے اپنے معاملات گزارتے ہوئے کس جگہ پر رہنا ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے کون سے آداب کا خیال کرنا ہے. اب اللہ کریم نے یہ سارا کیوں کیا، یہ سارے اصول بیان کیوں کیے؟ اللہ تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر میں نماز ادا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ انما یرید اللہ، کیونکہ آپ کا اللہ ارادہ رکھتا ہے لیذہب عنکم الرجس، آپ سے دور کر دے ناپاکی کو، اہل البیت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، ان سے اللہ کریم نجاست کو، ناپاکی کو دور کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے اصول بیان فرما رہے ہیں. اور کیسا پاک کرنا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں پاک کرنا بہت زیادہ پاکیزہ. اللہ کریم صرف اتنا بھی فرما سکتے تھے تطہیرا، بس تمہیں پاک کرنا، لیکن اللہ نے فرمایا تمہیں پاک کرنا، بہت زیادہ پاکیزہ رکھنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کریم نے تمہارے لیے یہ پردے کے احکامات بیان فرمائے. اب کسی مقامات پر ضرورت بھی پڑتی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ایمان والو، اب صحابہ کرام آتے نا مسائل پوچھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا تھا، اب گھر میں آنا ہے، کام تو پڑھنے، تو اللہ کریم نے یہ حکم نازل کر دیا. کیونکہ جو آج کل گھر اور مکانات چل رہے ہیں یہ اس دور میں نہیں تھے. آج بھی اگر کسی دیہات کے علاقے میں جائیں تو گھروں کے دروازے ہیں ہی نہیں. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اس دور کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، جس کا جی چاہتا تھا وہ گھر میں آ جاتا تھا. لیکن جب اللہ کریم نے پردے کا حکم نازل کر دیا الا ان یؤذن لکم، اب اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے. اب پوچھ کر جانا ہے، اس کے علاوہ پوچھ نہیں جا سکتے تم. اللہ تعالی نے پردے کے احکامات نازل فرماتے ہوئے ساتھ میں مزید وضاحت کر کے بات فرما دی. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا بھی پڑ جائے، مَتَاعً فَاسْأَلُوهُنَّ، اگر سوال کرنا پڑ بھی جائے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے کرنا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم نے کسی غیر محرم عورت سے سوال کرنا بھی ہے، کوئی سوال کرنا پڑ جائے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
یہ آیت آیت الحجاب ہے، پردے کی آیت ہے۔ ہاں لوگ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہاں پردے کے لفظ ہے، قرآن پاک کے اندر کہاں پردے والے احکامات ہیں، پردے کی بات کہاں پر ہے؟ واضح الفاظ کے اندر تو حجاب آ گیا، جو عربی اور اردو دونوں میں ایک لفظ ہے، فارسی میں بھی ہے۔ حجاب کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا۔ حجاب کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اگر تمہیں ضرورت پڑ بھی جائے تو سوال پردے کے پیچھے سے کرنا ہے۔ یہ سارا کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، میں چاہتا ہوں تمہارے دل پاک ہو جائیں، اس لیے کہ تمہارے دل پاکیزہ رہیں۔ آج تو ہر بندے کی کوشش ہے کہ دوسرے کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات دل میں نہیں آنی چاہیے۔ آج بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، جو اصول اسلام نے 14 سال پہلے بیان کیے وہ اصول آج ہمیں غیر مسلم پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں چاہتا ہوں تمہارے دل پاک ہو جائیں، وَقُلُوبِهِنَّ، تمہاری ان عورتوں کے بھی دل پاک ہو جائیں، صرف تمہارے نہیں، میں چاہتا ہوں ان کے بھی دل پاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کے جو احکامات نازل فرمائے، اس کے اندر عورت کی عزت ہے، عورت کی راحت ہے۔ اللہ نے جنت کی حوروں کی بھی بات کی ہے، وہاں بھی اللہ نے پردے کی بات ساتھ کی ہے۔ جنت کے اندر تو سب کچھ ہوگا نا، ساری نعمتیں جیسے مرضی مزے کرو، موجے اڑاؤ، جنت میں تو ایسے ہی ہوگا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر حوریں ہوں گی، آزاد نہیں پھر رہی ہوں گی۔ یہ جو عورت آزاد پھر رہی ہوتی ہے، سمجھو اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ جس عورت کی حیثیت ہے وہ خیموں کے اندر ہے، وہ تمہارے لیے حور ہوگی۔ جو آزاد پھر رہی ہے اس کی کیا حیثیت؟ آپ بتائیں، راستے میں گری پڑی چیز جو آزاد پڑی ہو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یا جو چیز گھر میں سنبھال کے رکھی جائے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے؟ جو گھر کے اندر سنبھال کے رکھی جائے اہمیت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آئے کہہ رہے عورت کو آزادی دے، تو ہم اپنی عورتوں کو کیوں گری پڑی چیز کا مقام دیں؟ جب ہمارے مذہب نے عورتوں کو ایک مقام دی ہے، ایک شان دی ہے، تم قیمتی ہو، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، پردے میں رہو۔ مردوں کے پاس جو جسم ہے اس میں اللہ نے جو سب سے بڑی صفت دی وہ ہے طاقت۔ مردوں کے پاس جو جسم ہے اس میں سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ طاقت۔ اور جو عورتوں کو اللہ نے جسم دیا اس کے اندر سب سے بڑی صفت ہے حسن۔ تو عورت جو ہے وہ جتنا اپنے حسن کو سنبھال کے رکھے گی اتنا زیادہ اس کا مقام ہوگا، اتنی زیادہ اس کی عزت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کی تاڑ میں ہوتا ہے، شیطان اس کو تاڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کسی طریقے یہ آ جائے تو اس کے ذریعے میں کس سے گناہ کروا لوں۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں بڑی پیاری بات فرمائی، عورت کی عبادت، عورت کی نماز۔ عورت جتنا زیادہ گھر کے اندر پردے میں رہے گی اتنا زیادہ اللہ کے قریب رہے گی۔ اللہ کا قرب مل جانا کوئی عام چیز ہے؟ اللہ کا قرب مل جانا کوئی عام چیز ہے؟ اللہ کا قرب کیا ہے؟ جنت کے اندر ساری نعمتیں مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے نہیں نہیں ہر چیز مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک چیز ایسی ہے جو تم نے نہیں دیکھی، اگر وہ دیکھ لو جنت کو بھی بھول جاؤ، وہ تمہارے اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا قرب کوئی عام چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عورت جتنا زیادہ پردے میں رہے گی، گھر کے اندر کے کمرے کے بھی اندر اگر چھپ کر رہے گی اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ عورت کی نماز کے بارے میں بھی فرمایا، عورت نماز پڑھے گھر کے صحن میں، اگر نماز پڑھتی ہے اس سے زیادہ اجر ہے گھر کے برآمدے میں پڑھے۔
گھر کے برآمدے میں پڑھ رہی ہے اس سے بھی زیادہ اجر ہے گھر کے کمرے میں پڑھے، اور اس سے بھی زیادہ اجر ہے اگر اس سے بھی آگے کوئی کمرہ ہے تو وہاں چھپ کر نماز پڑھے۔ اس سے زیادہ اس کے لیے اجر نہیں ہے کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گی اتنا زیادہ اس کے لیے اجر ہوگا۔ آج بات کرتے ہیں جی پردے کے بارے میں تو قرآن میں بات ہی نہیں۔ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے پوری پردے کے احکامات کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ بچوں کے بارے میں بھی اسلام نے احکامات دیے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے غلام اور تمہارے بچے جب تمہارے پاس آئیں، تمہارے ماتحت جب تمہارے پاس آئیں، ان کے اوقات اللہ نے بیان فرمائے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے نہ آئیں، کیوں؟ تم سوئے ہوتے ہو، پردے والی حالت ہوتی ہے۔ من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد بھی نہ آئیں، کیوں؟ عشاء کے بعد اپنے گھریلو معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی اپنے بیٹھے ہوتے ہیں، اندر اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوپہر کا بھی ذکر کیا کہ دوپہر ظہر کے وقت اکثر لوگ اس وقت بھی آرام کرتے ہیں، اس وقت بھی تمہارے ماتحت غلام بچے اگر تمہارے پاس آئے تمہارے سے اجازت لے کر آئے۔ کتنا پیارا مذہب ہے، ایسا مذہب لاؤ جس میں اتنا حیا ہو، اتنا عورت کا اور مرد کا لحاظ کیا گیا ہو، اتنا مقام بیان کیا گیا ہو۔ وقت کم ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عورتوں کو 100% پردے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔